محض سبق نمبر 19 کتاب الفقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے روزے کی فرضیت اور فضیلت۔ روزہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں ایک ستون روزہ بھی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج وصوم رمضان۔ اجماع امت۔ جہاں تک اجماع امت کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر الگ الگ روزے فرض ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنے لیے یعنی ہر کوئی اپنا فرض ادا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا تو اس کا جون سا روزے رکھنے کا فرض ہے وہ ادا ہوگا۔ فرض عین کا مطلب ہر ایک شخص پر جو چیز الگ سے یعنی ہر ایک پر جو چیز فرض ہو۔ امت میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، یعنی تمام امت کا اس پر اتفاق ہے۔ روزے کی تعریف۔ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہش پوری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے اور اس دوران کھانے پینے اور شہوانی خواہش پوری کرنے سے رکنا ہوتا ہے۔ اس تعریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ روزہ عبادت اسی وقت بنتا ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ روزے کی قسمیں۔ روزے کی 7 قسمیں ہیں: فرض عین، فرض معین، فرض عین، فرض غیر معین، واجب، واجب غیر معین، سنت، مکروہ، حرام۔ فرض اور واجب روزے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول وہ روزے جن کی تاریخیں متعین ہیں، دوسرے وہ روزے جن کی تاریخیں متعین نہیں ہیں۔ پس روزوں کی کل 7 قسمیں ہوئیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ فرض معین، یہ رمضان شریف کے فرض روزے ہیں جن کا وقت مقرر ہے اور یہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر شروع کیے جاتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کر عید کے چاند پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرض غیر معین، رمضان شریف کی قضاء کے روزے جن کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اب رمضان کے روزوں کا وقت مقرر ہے اس لیے وہ معین، اب ان کی قضاء کا وقت معین نہیں ہے تو وہ غیر معین۔ اگر کسی وجہ سے رمضان شریف کا کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکا تو اس کی قضاء فرض ہے، مگر اس کے لیے کوئی دن یا تاریخ مقرر نہیں ہے بلکہ جس قدر جلد ہو قضاء کر لیں۔ واجب معین، یہ نظر معین کے واجب روزے ہیں۔ نظر کہتے ہیں منت کو، یعنی کسی نے منت مانگی، ان کا معین کا مطلب وقت مقرر کر لینا۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی منت مانے اور منت مانتے وقت دن یا تاریخ مقرر کر دے، مثلا یہ کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہوا تو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اب اس نے تاریخ کو متعین کر دیا تو اس کے لیے اس تاریخ میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ واجب غیر معین، یہ کفارہ اور نذر غیر معین کے روزے ہیں
جو واجب تو ہے مگر ان کا کوئی وقت مقرر نہیں. مگر مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہوا تو 3 روزے رکھوں گا، یعنی اس نے کوئی دن کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہے، مگر ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اب وہ کسی بھی وقت میں وہ کسی بھی دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جب امتحان میں کامیاب ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے 3 روزے رکھ لے. سنت وہ روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، یہ ان کے رکھنے کی ترغیب دی، اور وہ فرض یا واجب نہیں ہے. سنت روزے یہ ہیں: عاشوراء کے 2 روزے یعنی محرم کی 9 اور 10 یا 10 یا 11 یا 9-10 کا روزہ رکھ لیں یا 10-11 کا. عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں. اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. عرفہ کا روزہ یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ. ایام بیس کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے سنت ہیں. ماہ شوال کے 6 روزے یعنی عید کے بعد جب عید الفطر آتی ہے تو شوال کا چاند ہم دیکھ کر عید الفطر کرتے ہیں نا، تو شوال کے 6 روزے سنت ہیں. پیر کے دن کا روزہ، پیر کے دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے. جمعرات کے دن کا روزہ، پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ سنت. مکروہ روزے، فقط ہفتے کے دن کا روزہ یعنی صرف خالی ہفتے کے دن کا روزہ، کیونکہ ہفتے کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے اس لیے مکروہ ہے. بس اگر ایک دن ملا کر جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا تو مکروہ نہیں ہوگا. صرف 10 محرم کا روزہ یعنی 9ویں 10ویں نہیں یا 10ویں 11ویں نہیں، خالی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. 9 روز مجوسیوں کا قومی تہوار ہے، اس دن کا روزہ. عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا، یہ سب روزے مکروہ ہیں. حرام روزے، سال بھر میں 5 دن کے روزے حرام ہیں. عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحج کے روزے حرام ہیں. روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد. روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ جس طرح مسلمانوں پر فرض ہے، اس طرح پچھلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. اگر یہ اتنا اہم یا خاص نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم پر یہ نازل نہ کرتے. تو پچھلی امتوں پر بھی تھا، ہم پر بھی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اس کی اہمیت کو واضح کر دیا. جس سے کہ آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک یہ حکم چلا آ رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام خود بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی روزہ رکھتے تھے. روزے کی فضیلت، روزہ رکھنے کی بہت سی فضیلتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں. یہاں چند ایک احادیث ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم ويقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. ترجمہ اس کا ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور روزے دار قیامت کے دن اس دروازے میں سے داخل ہوں گے. ان کی سوا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ پختہ یقین اور اخلاص کے ساتھ رکھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. روزے کے فوائد، روزے رکھنے کے متعدد فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، غریبوں پر رحم اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے. روزہ رکھنے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی
صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو تھے بیٹا روزے کی ہم نے فضیلت اور اس کی فرضیت اور اس کی اقسام پڑھی تھی، تو آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، فرضیت اور اہمیت اور اس کی اقسام کو۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مزید اس کی اقسام پڑھیں گے اور اس کا حکم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبق یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔